بات نہیں کروں گا، وہ تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور تو جان، مجھے میرے مال سے غرض ہے، میرے 200 اونٹ واپس کر۔ اگر کرے گا ہمارے پریشان ہوگا، ہم تیرے سے ویسے نہیں لڑنا چاہتے، تو نے پہلے جنرل بھیجا تھا، میں تجھے یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس گھر کے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا، اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا جس کا گھر ہے۔ اور بیت اللہ کے پاس جا کے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ اگر تو چاہتا ہے یہ تیرا گھر گر جائے تو تیری مرضی، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ لوگوں کو حکم دیا گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، لشکر آ رہا ہے۔ اب ابراہیم نے رستہ صاف دیکھا کہ آگے سے کوئی لڑنے والا ہی باقی نہیں رہا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس وقت اس کے ہاتھی کو اٹھایا گیا، یعنی مغمس کے مقام پہ جب اس نے پڑاؤ کر لیا تھا، یہاں سے وہ حملہ کرنے کی نیت سے اٹھا، ہاتھی اٹھے ہی نہ، اس کے سر کے اوپر ہتھوڑے کی جو طریقے کار تھا اٹھانے کی کوشش کرتے، اٹھتا نہ، اس کا منہ یمن کی طرف موڑا جاتا، دوڑنا شروع کر دیتا۔ سب لوگوں کو، اس کے لشکریوں کو اس بات کا اندازہ ہوا یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جب رک گئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھی نہ، تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، نبی کی اونٹنی ہو کے رک گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، حبسہا حابس الفیل،